السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر
صدق اللہ العظیم. تھوڑی سی بس. اللہ جل شانہ کے واسطے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے. زیادہ کر دیا جس مالک کائنات نے ہمیں 18,000 اور ایک روایت میں ہے 70,000 مخلوقات میں اپنی خاص رحمت سے انسان بنایا ہے. اور انسان بنا کے ہمیں یہودی، عیسائی، قادیانی، مرزائی، دشمنان صحابہ، گستاخان اہل بیت، گستاخان اولیاء کرام، کافر نہیں بنایا. اپنی رحمت سے ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے، انسان بھی بنایا ہے. اور مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے دعوے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور مدینے والے کا سچا پیروکار بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، صلاۃ و سلام اس ذات اقدس و اطیب اطہر پہ جن کا نام لینا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے، جن کا تذکرہ کرنا ہی ہماری خوش نصیبی ہے، اور جن کا نام عرشوں پہ احمد ہے اور فرشوں پہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احباب گرامی، میں آج اس جامع مسجد نیو جامع مسجد المستقیم میں جس موضوع پر گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بندہ، انسان، وہ کون کون انسان ہے، بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں کہ جن سے میرا اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. احباب گرامی، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے وہ کام جو اہم ضروری کرنا ہے تاکہ ماہ مقدس ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم وہ کام کریں اور اپنے اللہ کے محبوب بن جائیں. حضرات، رمضان المبارک یہ ایک ایسا ماہ مقدس ہے، احادیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ کرام 5-6 مہینے پہلے
یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، الہی ہماری زندگیوں میں رمضان نصیب فرما دے۔ 5 6 مہینے۔ اور کون صحابہ جن کے بارے میں عرش والے نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سبحان اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن پہ عرش والا راضی تھا۔ جن پہ عرش والا راضی ہو جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس سے بڑھ کے نہ کوئی خوش نصیبی ہے نہ کوئی امیری ہے۔ انسان کوٹھیوں میں ہو، بنگلوں میں ہو، سنگ مرمر اعلیٰ قسم کے ٹائل اور پتھر لگے ہوئے بنگلوں میں ہو، بینک بیلنس ہو، اور انسان کے پاس اعلیٰ قسم کی گاڑیاں ہوں، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہننے والا ہو، اگر اس کے دل میں اگر مدینے والے کا پیار نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ غریب انسان ہے، تنگ دست انسان ہے، وہ کم تر انسان ہے۔ اور جو کچے گھر میں رہتا ہے، جس کا کچا گھر بھی نہیں اور اس کا کپڑے کا خیمہ ہے مگر اس کے دل میں مدینے والے کا پیار ہے، قدم قدم پہ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے وہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ کچے گھر میں رہ کر بھی اس کے پاس ٹوٹا ہوا سائیکل بھی نہیں، ٹوٹی ہوئی چپلیاں پہنی ہیں، وہ کائنات میں سب سے بڑا امیر آدمی ہے کیونکہ اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار ہے۔ حضرات، یہ صحابہ کرام 5 6 مہینے دعائیں مانگا کرتے تھے، الہی الہی ہماری زندگی کو طویل کر دے کہ ہماری زندگیوں میں ایک رمضان تو آ جائے۔ اور ابھی آپ بھی دعا کریں، چند دن 4-5 دن بقایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ ہماری زندگیوں میں یہ ماہ مبارک نصیب فرما دے کہ جس ماہ مبارک میں تو جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام پھر رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد پھر 5-6 مہینے یہ دعا مانگتے، الہی جو ہم نے ماہ رمضان میں تلاوت کی، روزہ رکھا، خیرات دی، زکوٰۃ دی، ہم نے اعمال کیے، اللہ تو قبول فرما لے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن پہ عرش والا راضی تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا میرے اوپر اللہ راضی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے آپ کے اوپر اللہ راضی ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، میں نے جو ماحول دیکھا مساجد میں، کیونکہ میں فیصل آباد میں خطیب رہ چکا ہوں، لاہور میں فیصل آباد میں نے ایک ماحول دیکھا ہے کہ جب تک میک پہ بندے کا نام نہ آئے تو ہم خوش نہیں ہوتے۔ اور وہ بھی دنیا میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا نام نہ آئے، بس ہمارا نام عرشوں پہ آئے کہ اللہ فرشتوں میں ہمارا نام لے۔ وہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، میں جاتا ہوں، ابھی یہ پچھلا ہفتہ میں پروگراموں میں رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں بندے کا نام لینا، وہ نام لینا پسند کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہمارے اعمال، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو ریا سے پاک ہو، کوئی عمل ایسا نہیں ہے دکھلاوے سے پاک ہو۔
ہمارا ہر عمل ریا اور دکھلاوے میں ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے سب سے پہلا اور ضروری کام یہ ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، الہی ہمارے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی کام کریں، ہمارے اعمال کو ریا سے بچا، ہمارا نام اوپن نہ ہو، تو جانتا ہو، تو فرشتوں میں تذکرے کرتا ہو، بس یہ ہمیں میدان حشر میں پتہ چلے کہ اصل تو ہماری عزت تیری دربار میں تھی۔ سبحان اللہ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے میرے پروردگار نے، مجھے میرے اللہ نے ایک دعا کا اختیار دے دیا، اے میرے محبوب آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا۔ ویسے تو اللہ کے نبی کی ہر دعا قبول ہے الحمدللہ، مگر ایک ایسی دعا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ عرش والے نے 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے، ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، اور اس نبی نے جو دعا مانگی عرش والے نے قبول کی ہے، آپ بھی مانگیں۔ حضرات میرے اور آپ کے نبی نے کیا کہا، اے جبریل آج میں اتنا خوش ہوں، آج میں اپنے اللہ پہ اتنا خوش ہوں کہ میرے رب العالمین نے آج روح الامین کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعا کریں گے میرا وعدہ ہے کہ آپ کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی دعا کو میں قبول فرماؤں گا۔ لیکن جبریل میں دعا دنیا میں نہیں مانگتا، جو رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میرے ہونٹوں سے نکلی ہوئی دعا قبول کرے گا، میں میدان حشر میں مانگوں گا، میدان حشر میں۔ حضرات دین کو سمجھیں، اللہ کے لیے دین کو سمجھیں۔ اس دین کو تم نے ترنم اور طرز کے سپرد کر دیا ہے کہ پنجابی میں بولو جی، پشتو میں بولو، اردو میں بولو جی، فلاں زبان نہیں، دین کو سمجھو۔ دین تمہیں کسی زبان میں ملا ہے اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، اور کن حالات میں، کن حالات میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرات توجہ کی شیخ صاحب مسئلہ سمجھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دعا دنیا میں نہیں مانگتا، میدان حشر میں مانگوں گا۔ اس وقت حالات کیا تھے؟ ایک مہینے تک امام الانبیاء کے گھر کھانا نہیں بنتا تھا۔ اس وقت حالات کیا تھے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے نبی کے یاروں کے گھروں میں فاقے تھے۔ اللہ کے مدینے میں جب آئے تھے تب بھی یہ حالات تھے، اور ان حالات کو قلعہ لچمن سنگھ میں میرے قائد ملت نے بھی کہا تھا، صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، کافروں کے مقابلے میں کسی کے پاس تیر ہے تو ڈھال نہیں ہے، تیر ہے تو کمان نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، ننگے پاؤں تلوار نہیں تو کھجور کی چھڑی ہے، اتنے حالات کمزور تھے۔ اس وقت تیرے اور میرے نبی نے فرمایا میں دنیا میں نہیں مانگتا، میں دعا قیامت کے دن مانگوں گا۔ حالات کیا تھے؟ چودھریوں، نوابوں، مخدوموں، نوابزادوں، صاحبزادوں، تمہیں فخر ہے نا اپنی دولت پہ، اپنے مان ہے نا، اللہ کی قسم اس بندے کو 2 ٹائم کی عزت کی روٹی مل جائے اور 7 دین مل جائے، اس سے بڑا امیر کوئی آدمی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے،
حالات کیا تھے؟ صحابہ کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے، گھروں میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کھانے کے لیے اناج نہیں. توجہ ہے؟ جیسے روح الامین اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، میرا نبی تو فوراً، میرا محبوب تو فوراً اپنی جھولی پھیلا لیتا. الہی میری فاطمہ کے گھر چولہا بند ہے، علی کی مزدوری نہیں لگی. الہی میرے صدیق اکبر کے گھر چولہا بند ہے، 1 مہینہ ہو گیا ازواج مطہرات کے گھر کھانا نہیں بنا. میرا نبی اور جبریل نے یہ بھی کہا آپ جو دعا کریں گے رب کا وعدہ اللہ قبول کرے گا. میرا نبی چاہتا فوراً دعا مانگتا، عرب کے پہاڑ سونے کے بن جاتے، عرب کی گلی کوچے سونے کے بن جاتے. ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، اللہ کے لیے جس نبی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس نبی کے تذکرے نہیں کرتے، جس محبوب سے، جس کی سنتوں کو ہم نے کبھی اہمیت سے نہیں دیکھا، جس میں نجات ہے، اس نبی نے فرمایا اے جبریل میں دعا نہیں مانگتا، میں قیامت والے دن ہی مانگوں گا. آپ بتائیں حالات کیسے تھے؟ حالات کیسے تھے؟ غربت تھی، تنگ دستی تھی، گھروں میں فاقے تھے، تنگ دستی تھی، چولہے بند تھے، دعا مانگنی چاہیے تھی. ازواج مطہرات بھی کہہ دیتی، صحابہ بھی کہتے، مگر تیرے میرے محبوب نے فرمایا جبریل جاؤ، چلے جاؤ، اللہ سے کہہ دو اللہ تیرے نبی نے کہہ دیا ہے میں دنیا میں نہیں مانگتا، میں میدان حشر میں مانگوں گا. میرے محبوب توجہ، جملہ سنیں، میرے محبوب میدان حشر میں کب مانگے گا، کیا مانگے گا؟ اللہ میں میدان حشر میں، جملہ سنیں، جملہ سنیں، جملہ سنیں، اللہ کی قسم ہے جس کو سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہے یا وہ اللہ اکبر کہے. پہلے سن لیں. میرے نبی نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہہ دے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے اللہ سے کہہ دے کہ جس وقت میری امت پریشان ہوگی میں اس وقت مانگوں گا. اے جبریل جس وقت میری امت پریشان ہوگی. اور کیسا نبی؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے جبریل اللہ سے کہہ دے. کیوں؟ جبریل پوچھتے ہیں آقا کیوں؟ جبریل کے پوچھنے پہ میرے نبی نے کیا جواب دے؟ جملہ سنیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب میری امت پریشان ہوگی، اور ہاں جبریل وہ وقت آئے گا میدان حشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا اور میری امت کو ہر نبی نہ کر دے گا، ہر نبی موڑ دے گا، ہر ولی موڑ دے گا، ہر شہید موڑ دے گا، ہر اللہ کا ولی موڑ دے گا. ہر طرف سے میری امت کو نہ ہوگی، کوئی اپنے قریب نہیں آنے دے گا. جب ہر طرف سے نہ ہوگی اس وقت میں محمد کی طرف سے ہاں ہوگی، اس وقت میری طرف سے ہاں ہوگی. آج تو نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو دیندار ہو کہ بھی دنیا دار ایم این اے ایم پی تیرے بوہے پہ آ جائے، پھول برساتا ہے، عزتیں کرتا ہے، تیرے ڈریننگ ہال کھل جاتے ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے بنتے ہیں، اور تیرے دروازے پہ ایک حافظ قرآن پہنچا ہے اور تو اس سے سرسری طور پہ پوچھ رہا ہے جی ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے؟ حافظ بیچارے نے کیا کہنا ہے؟ اس نے کہنا جی نہ ٹھنڈا نہ گرم، اللہ حافظ. حضرات ہم کمزور مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں نہ دین کی قدر ہے نہ دینداروں کی قدر ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے جن کے دلوں میں، علامہ صاحب ادھر آ جاؤ، ماشاءاللہ علامہ فروقی صاحب اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، ادھر آ جائے. جماعت کے بڑے مائناز
اور بڑے اچھے دفاعی رسول اللہ کے صحابہ کے دفاعی سپاہی ہیں علامہ خالد فاروقی صاحب، اللہ ان کا نہ قبول فرمائے، اللہ سب بھائیوں کی محبت قبول فرمائے۔ توجہ ہے، میں نے ایک دنیا دار کی قدر نہیں کی، میں نے دیندار کی قدر کی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جن کے سینوں میں دین کی قدر تھی، دینداروں کی قدر تھی، اللہ کی قسم ہے ان کے رات کے اندھیرے کے عمل بھی اللہ قرآن بنا کے مدینے میں مصطفیٰ پہ نازل کر دیتا تھا۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ جبریل میں اپنی امت کو جہنم میں جلتا نہیں دیکھ سکتا، میدان حشر میں مجھے میری فاطمہ کی فکر نہیں ہوگی، خاتون جنت کی فکر نہیں ہوگی، میدان حشر میں مجھے میرے حسن و حسین جنت کے سرداروں کی فکر نہیں ہوگی، میدان حشر میں مجھے میری خدیجہ کی فکر نہیں ہوگی، میدان حشر میں مجھے حفصہ، زینب، ام کلثوم، مجھے ام سلمہ کی فکر نہیں ہوگی، میدان حشر میں مجھے صدیق، عمر، عثمان، حیدر کی فکر نہیں ہوگی۔ اے جبریل، میں اس وقت اللہ سے مانگوں گا، رب کا وعدہ ہے کہ میری دعا 100% قبول ہوگی، کہ جب میری امت پریشان ہوگی، امت کے گناہگار پریشان ہوگے، میں ان کو اپنی شفاعت سے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے نبی سے تعلق مضبوط کر، یہ تیرے کارخانے، یہ تیری فیکٹریاں، یہ تیرے کاروبار، یہ تیرے معاملات، یہ تیرا بزنس، تیری تجارت، یہ تیری ڈیلنگ، حضرات اللہ کی کبریائی کی قسم ہے یہ عارضی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن میرا بھی اور آپ کا آخری وقت آئے گا، اور اس آخری وقت کا انتظار کر، اس آخری وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے دل و جان سے مدینے والے کا بن جا، کیونکہ بدعات، رسومات، مشرک بدعتی رسومات ادا کرنے والے کے کوئی عمل قبول نہیں، نہ قرآن کی تلاوت، نہ نماز تراویح، نہ صدقہ خیرات، مشرک اور بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے سچے دل سے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ کے، مدینے والے کی رسالت کا کلمہ پڑھ کے سچے دل سے اعلان کر دے، الہی پوری زندگی یہ پیشانی جھکے گی تو تیری چوکھٹ پہ جھکے گی، یہ سر جھکے گا تو تیری دربار میں جھکے گا، یہ سر جھکے گا تیری چوکھٹ پہ جھکے گا، غیر اللہ کی چوکھٹ پہ نہیں جھکے گا۔ الہی زندگی میں کوئی بھی کام کروں گا، زندگی میں کوئی بھی عمل کروں گا، الہی تجھ سے وعدہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں تیرے قرآن سے پوچھ کے کروں گا، تیری حدیث سے پوچھ کے کروں گا۔ ایک اور بات کرنے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ بندہ ہو کے توجہ، میں نے محترم شیخ احمد صاحب سے خود کہا کہ آواز ایسا رکھنی ہے، میں نے دوستوں کو سمجھانا ہے، رولا نہیں ڈالنا، میں نے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سمجھانا ہے جو پردہ نشین خطبہ جمعہ میں آ چکی ہے۔ بندہ ہو کے، انتظامیہ والے خصوص توجہ کریں، انتظامیہ والے احباب بھی خصوص توجہ کریں، بندہ ہو کے رب سے محبت کر، تیرے گناہ معاف ہے۔ امتی ہو کے مصطفیٰ سے پیار کر، گناہ معاف ہے۔ بحیثیت بیٹا ہو کے ماں کے قدم دبا، اللہ کی کبریائی کی قسم، گناہ بھی معاف ہے، حج مبرور کا ثواب بھی ہے۔ بیٹا ہو کے اپنے باپ کی قدر کر، یہ سارے کام رمضان سے پہلے کرنے ہیں۔ رمضان سے ماں ناراض ہے،
تو مسجدوں میں سحریاں افطاریاں کرا رہا ہے. اللہ کی قسم ممبر رسول مصلی نبوت پہ کھڑا ہوں, اللہ وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں, میں ذمہ دار جماعت کے ذمہ دار خطیب ہوں, میں علل اعلان کہہ رہا ہوں, کہہ رہا کوئی عمل قبول نہیں جب تک تیری ماں تجھ پہ راضی نہیں ہوتی. ان سے پوچھ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں. مجھے محترم الحاج رانا عبدالستار صاحب کہہ رہے تھے علی ٹون والے کہ حضرت میرے والدہ اور والد کے لیے ضرور دعا کرنا, اللہ جن جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ان کو معاف فرما. آمین. وصیت بھائی ہو کے تو بہن کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ, بہن کے سر پہ. اللہ کی قسم حدیث ہے تیرے گناہ معاف ہے. بہنوں سے پیار نہیں ہے نا, اس لیے تو سبحان اللہ نہیں کہی آپ نے. بہنوں سے پیار ہوتا تو سبحان اللہ اونچی کہتے. وصیت باپ اپنی بیٹی پہ محبت کا ہاتھ رکھ, اس کی تعلیم اس کی تربیت کا خاص خیال رکھ. کوئی چھوٹی موٹی فرمائش کر دے, دوستوں کی فرمائشیں ٹکرا دے, اپنی بیٹی کی بات پہلے سن لے. سبحان اللہ. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, وصیت باپ تو بیٹی سے محبت کرے گا اللہ گناہ معاف کر دے گا. توجہ کیجئے, غور کیجئے. وصیت بیوی, میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں جو آئی ہیں, وصیت بیوی رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے خاوند کو راضی کر لے, اپنے خاوند کا حق ادا کر, اپنے خاوند کی عزت کر, اپنے خاوند کے مال کی عزت کر, اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت فرما, اپنے خاوند کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھ. وصیت بیوی اپنے خاوند کی ہاں میں ہاں ملا. کعبہ کے رب کی قسم ہے, تاجدار ختم نبوت نے فرمایا جس بیوی پہ خاوند راضی ہوا اور دنیا سے اس کا جنازہ اٹھا, میں محمد اس عورت کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور وصیت خاوند اپنی بیوی کا احترام کر. اگر تو چاہتا ہے میری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں, تیری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے, تیری بیوی بھی کسی کی بیٹی. جب تو بیٹی کو دیکھ کے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, اللہ کی قسم گھر میں ایسا رویہ پیدا کر کہ بیوی کو تو دیکھے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں, بیوی تجھے دیکھے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. یہ نہ ہو وہ یہ بولے یہ بدبخت کب گھر سے باہر جائے گا اور چیر چیر ختم ہوئے گی. ایسا انداز نہ اپنا. رمضان سے پہلے پہلے میرے محبوب کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تم نے دین سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم میں نے حدیث پڑھی ہے, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے, من کانت لہو جاریتین, او لوگو جس بندے کو میرے پروردگار نے 3 بیٹیاں عطا کر دیں اور وہ 3 بیٹیوں کو پڑھاتا ہے, پرورش کرتا ہے, پال لیتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, سنت کے مطابق انہیں جس گھر میں جانا ہے رخصت کر دیتا ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ 3 بیٹیوں کا ماں باپ جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح یہ 2 جڑی ہوئی انگلیاں ہیں. ایک بات مانیں گے, تھوڑا آگے ہو جاؤ, جگہ تنگ ہو رہی ہے. تھوڑا ساتھی آگے ہو جائے, پیچھے جگہ چھوڑ دیں. بھائی جان آگے ہو جائے, ذرا جلدی کریں, ٹائم ضائع نہ کیا کریں. پھر آپ ہی جا کے باتیں کریں گے جی گوریا صاحب نے 1:45 اور 2 بجا دی ہے, تمہاری وجہ سے لیٹ ہوتا ہوں, تم پھر باتیں کرو گے. آگے جاؤ, آگے جاؤ, جگہ ہے آگے. بھائی صاحب آگے ہو جائیں, بیٹا آگے ہو جاؤ, آگے ہو جاؤ. یہ ساتھی جو باہر بیٹھے اٹھ کے اندر آ جائیں, میں آپ کے جگہ بنا رہا ہوں, اندر آ جائیں, سارے اٹھ کے اندر آ جائیں. ایک ساتھی باہر نہ کھڑا ہو, سارے اٹھ کے اندر آ, جلدی آ جائیں. یہ جگہ بنائیے پیچھے, آ جائے اندر, اندر آگے آ جائے. توجہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس کو میرے رب نے 3 بیٹیاں دی,
پڑھاتا ہے، پال لیتا ہے، پرورش کرتا ہے. کل قیامت کا دن آئے گا، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ دو جڑی ہوئی انگلیاں ہیں. آپ نے پہلے بھی حدیث سنے گی، لیکن آج جو میں سنا رہا ہوں توجہ سے سنیں. ابھی میرے محبوب کی بات ختم نہیں ہوئی کہ مجمع میں ایک صحابی کے رونے کی آواز آئی. نگاہ نبوت صحابی پہ پڑی. میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ اب جملہ سنیے، جملہ سنیے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے 3 بیٹیوں والے کو جنت کی بشارت دی ہے، میری تو 2 بیٹیاں ہیں. اللہ، میری تو 2 بیٹیاں ہیں. میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زبان نبوت سے تجھے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں. ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی. گجرانوالہ سے آئے ہوئے میرے دوست، میرے مہمان، آپ بھی توجہ فرمائیں. ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بات ختم نہیں. ایک دوسرا صحابی مجمع میں رونے لگا، کھڑا ہو جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے. میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا آقا 3 بیٹیوں والوں کو بھی جنت مل گئی، 2 بیٹیوں والوں کو بھی جنت مل گئی، مجھے تو میرے رب نے 1 بیٹی دی ہے. میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 بیٹی والے کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں. اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ. اللہ کی قسم جنازے والی 4 پائی انتظار کر رہی ہے، اللہ کب یہ تیرا بندہ میرے اوپر آئے گا، اس کو میں قبرستان چھوڑ کے آؤں. فرشتہ انتظار میں ہے. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، یہ معاشرہ، یہ دنیا، یہ زندگی یہ تیزی سے گزر رہا ہے، بس تیری زندگی کم ہو رہی ہے. آج رمضان کے آنے سے پہلے پہلے نمازی بن جا اور اللہ کا فرما بردار بن جا، نبی پاک کا سچا تابعدار بن جا. اہل بیت سے محبت کر، آل رسول سے محبت کر، اولیاء سے محبت کر، محدثین سے محبت کر، امام ابو حنیفہ سے محبت کر، امام مالک سے محبت کر، امام شافعی سے محبت کر، امام جناب احمد بن حنبل سے محبت کر، امام موسیٰ کاظم سے محبت کر، امام جعفر صادق سے محبت کر، امام جناب زین العابدین سے محبت کر، صحابہ سے، آل رسول سے، اہل بیت سے، آل نبی سے، اولیاء سے، محدثین سے، ائمہ دین سے محبت کر، سب سے محبت کر، مگر اطاعت اور پیروی محمد رسول اللہ کی کر. پھر تیرے اعمال قبول ہیں. اور کون اللہ کو پسند ہے؟ قرآن سنا دو ذرا. فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللہ کو کون پسند ہے؟ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ تائبون. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لے. یہ نہیں شراب پی ہے اللہ معاف کر دے، زنا کیا ہے
اللہ معاف کر دے، یہ توبہ نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، تو رب کی چوکھٹ پہ آ، صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، زبان نبوت سے تاجدار ختم نبوت نے بیان کیا ہے۔ ایک عورت ہے، متقی نہیں، نمازی نہیں، پرہیزگار نہیں، روزے دار نہیں، اللہ والی نہیں، شیطان کو راضی کرنے والی، بدکارہ ہے، زانیہ ہے، مجرا کرنے والی ہے۔ جاؤ پیغام پہنچا دو، خطبہ جمعہ کا میسج پہنچا دو، تھیٹر ڈراموں میں ناچنے والی لڑکیوں کو پیغام پہنچا دو، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی لڑکیوں کو کہ آ جاؤ، اللہ تم سے پھر بھی پیار کرتا ہے جب تم سچی توبہ کر لو۔ اب یہ کون ہے؟ بدکارہ ہے، زانیہ ہے، شرابیہ ہے، نیک نہیں، گزر رہی ہے کنویں کے قریب سے، اور جہاں پانی کا کنواں ہوگا وہاں کیچڑ ضرور ہوتا ہے، اس کے منڈیر کے قریب کیچڑ گارا ضرور ہوتا ہے۔ ایک کتے کو دیکھا، زبان باہر نکال کے ہانک رہا ہے اور کیچڑ کھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے منہ میں وہ گارا، وہ کیچڑ، وہ پانی والا کیچڑ اس کے منہ میں چلا جائے۔ اس نے دیکھا تنگ ہو رہا ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، موت اور زندگی کی کشمکش ہے۔ کتا کتا کتے کی بات کر رہا ہوں، انسان کی نہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں، تمہارے ملک و ملت میں، تمہاری ریاست مدینہ میں ہے، کس شہر کا تذکرہ کروں؟ اسلام آباد کا تذکرہ کروں؟ ابھی چند دن پہلے کھڈیاں خاص میں قصور کا تذکرہ کروں، جس عورت کو، بابردہ کو تھانے دار نے دوپٹہ اتار کے اس کی گدی سے پکڑ کے دھکے دے کے باہر نکالا۔ حکمرانوں، میں کس شہر سے تذکرہ کروں؟ میری زبان اجازت نہیں دیتی، میری زبان میں ہمت نہیں ہے، بیان نہیں کیا جاتا۔ تمہاری حکمرانی کے دور میں کس کس پہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کتا ہے، کتا ہے، پانی پینے کے لیے کیچڑ کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے پتہ نہیں کس طرح پانی نکالا، اپنا خصہ نیچے کیا یا دوپٹہ پانی میں گرایا، الٹی ہوئی سیدھی ہوئی، کنویں سے پانی نکالا، اس دوپٹے کو نچوڑ کے کتے کے منہ میں قطرے پانی کے ڈالے، زندگی مل گئی۔ آسمانوں سے آواز آتی ہے، جا میں نے تیری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ تو بندہ ہو کے بندے کو معاف نہیں کرتا، خدا کا خوف کیا کر، حیا کر، کوئی شرم کر، تو بندہ ہو کے بندے کو معاف نہیں کرتا۔ تیرے کرتوت کیا ہیں وہ رب کو پتا ہے، میرے کرتوت کیا ہے میں رب کو، میں بندہ ہو کے تمہیں معاف نہ کروں، تم بندے ہو کے مجھے معاف نہ کرو، وہ رحمان ہو کے گناہ گاروں کو معاف کر رہا ہے۔ التائبون العابدون، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے آئینہ تیرے سامنے ہے، شیشہ تیرے سامنے ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تنہائیوں کو پاک کر لے۔ میرے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میدان حشر میں اللہ کے عرش کے نیچے نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ توجہ کیجیے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ انبیاء دیکھ کے رشک کریں گے، شہید بھی دیکھ کے رشک کریں گے۔ اتنے سونے ممبر نور کے، یاقوت زبرجد موتیوں کے ممبر آج کس کو ملیں گے؟ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ فرشتے، یہ شہید، یہ انبیاء بھی رشک کریں گے، اللہ کے عرش کے نیچے نور کے ممبر ہوں گے۔ آخر میرے مدنی کریم نے پوچھ لیا، الہی کس کو ملیں گے؟ جبریل پوچھ کے بتا۔ توجہ کیجئے، توجہ، اور اتنی بڑی اہم حدیث ہے، غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، جبریل نے پوچھ کے بتایا، اے اللہ کے رسول، یہ نور کے ممبر اللہ ان کو دے گا
جو بندے جن میں یہ خوبی ہوگی کہ ان کی آپس کا تعلق دین کی وجہ سے ہے، آپس میں محبت رب کی رضا کی وجہ سے ہے۔ کوئی کسی سے نیکی کرے اللہ کی رضا کے لیے، جو رب کی رضا کے لیے نیکی کرے وہ دوسروں کو نہیں بتاتا۔ جس میں اللہ کی رضا ہو، دین کا تعلق ہو، رشتے دین کی بنیاد پہ کی جائے، محبت دین کی بنیاد پہ کی جائے، میرا مسلمان بھائی ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی ہے، یہ منبر اللہ ان کو عطا کرے گا۔ اور یہاں کیا ہے ادھر دیکھیں، ایک پاؤ سفید دال ہے، ایک پاؤ سرخ دال ہے، ماش کی دال ہے، مونگی کی دال ہے، پاؤ دالیں ہیں، کلو بن گئی۔ 50 روپے کا پتی کا ڈبہ ہے اور 5 کلو کا یا 10 کلو کا تھیلا آٹے کا ہے اور آدھا کلو یا پیا چنے ہیں، یعنی 5-6 کلو کا پیک، 5-6 کلو کا پیک یا 10 کلو کا پیک یا 15 کلو کا پیک، چند چیزیں ہیں اور 8 بندے ہیں۔ کتنے؟ 8 بندے ہیں۔ اس پیک، راشن پیک کو پکڑ کے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان ہوتا ہے، فلاں بندے کی بیوہ اسٹیج پہ تشریف لائے، شرم نہیں آتی، ڈوب کے مر نہیں جاتے یہ لوگ۔ 8 بندے ہیں اور راشن کا پیک 10 کلو کا ہے اور ویڈیو بن رہی ہے، کیمرے آنکھ محفوظ کر رہی ہے، دنیا پہ فیس بک پہ کل یہ نشر ہو جائے گا کہ فلاں بچے کی ماں نے فلاں مرنے والے کی بیوہ کو 8 بندوں نے یہ راشن پیک دیا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، 8 بندے، 8 بندوں قاری جمیل اجمل کا پیغام سنو، رمضان کے آنے سے پہلے 8 بندوں، تصویر بنانے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ، کہیں کل آنے والے وقت میں تم 8 بندوں میں سے کسی کی بیوہ بھی نہ بن جائے، کوئی مر جائے اور اس کو بھی کیمرے میں تصویر کھینچ کے اسے بھی راشن دیا جائے۔ رب سے ڈر جاؤ، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ریا نہیں کرتے، دکھلاوا نہیں کرتے، ان کا ہر عمل رب کی محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، محمد کی سنت پہ بنیاد پہ ہوتا ہے۔ گھر یہاں دروازے سے باہر نکلے، خطبہ جمعہ دیا، پڑھایا، 15 مقتدی کھڑے ہو گئے، یہ سیلفی دیں۔ حضرات، وہ جو اخلاص کی خوشبو تھی وہ کہاں چلی گئی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ اخلاص کی خوشبو کہاں چلی گئی ہے؟ علماء کھانا کھا رہے ہیں، خطبہ جمعہ کے بعد تصویر کشی ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندوں، کھانا تو کھانے دیا کرو، پھر بتاؤ گے کہ مولانا نے اتنا کھانا کھایا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے مولانا کہ آگے پرات پڑی ہے، مولانا چاہے 2 لقمے کھائے مگر بدنام ہو گئے۔ دین، اخلاص کہاں گم ہو گیا؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون حدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اصلاح کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، خشوع خضوع کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، رکوع سجود کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، نیکی کا حکم کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، برائیوں سے روکنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ اگلا جملہ غور کیجئے، توجہ کیجئے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی قائم کردہ حدوں کی حفاظت کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ حد کیا ہے؟ کوئی بھی عورت کے
کوئی بھی کسی بندے کو چہرے پہ تھپڑ نہ مارے. حد کراس ہو گئی، چہروں پہ تھپڑ مارے جا رہے ہیں. کوئی بیوی اپنے خاوند کی عزت اور مال کی خیانت نہ کرے، مگر حدیں کراس ہو گئیں. کوئی خاوند اپنی بیوی پہ ظلم نہ کرے، حدیں کراس ہو گئیں. کوئی جھوٹ نہ بولے، حدیں کراس ہو گئیں. کوئی بندہ شرک نہ کرے، حدیں کراس ہو گئیں. بدعات اور رسومات کے کام نہ کریں، حدیں کراس ہو گئیں. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کو وہ پسند ہیں جو حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. حد کیا ہے؟ مونچھیں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، مونچھیں منڈواؤ، داڑھی کو معاف کر دو، مگر حد کراس ہو گئی، حد کی حفاظت نہ ہوئی. حد کیا ہے؟ چادر شلوار مرد حضرات ٹخنوں سے اوپر رکھیں مگر نیچے چلی گئی، حد کراس ہو گئی. چادر شلوار عورت ٹخنوں سے نیچے رکھے، عورت کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو گئی، حد کراس ہو گئی. حضرات حد کیا ہے؟ حد کیا ہے؟ شرم و حیا سے پیش آ، بد اخلاقی عام ہو گئی ہے. حد کیا ہے؟ ماں کی عزت کر مگر حد کراس ہو گئی ہے. حد کیا ہے؟ باپ کا احترام کر مگر حد کراس ہو گئی ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، رمضان المبارک میں 4 بدبختوں کا ذکر کروں گا جن کی رمضان میں بخشش بھی نہیں ہے. آنے والے خطبات میں اسی مسجد میں سننے کے لیے آنا، اللہ اس بدبختی سے محفوظ فرمائے. حد کیا ہے؟ حد کیا ہے؟ غیر محرم عورت سامنے ہے، نگاہ نیچی کر لے، نگاہ اٹھ گئی، حد کراس ہوگی. حد کیا ہے؟ رزق حلال کما، مزدوری کر لے، حلال کما، محنت کر لے، حلال کھا، مگر سود کا کاروبار شروع کر دیا، حد کراس ہو گئی ہے. حد کیا ہے؟ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے لوگوں کے کام کر، رشوت کا کام نہ کر، رشوت نہ لے، حد کراس ہو گئی ہے. کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں، کچہریوں میں جھوٹی قسمیں، عدالتوں میں دھکے، معاشرہ گناہوں کی طرف، معاشرہ نافرمانیوں کی طرف، معاشرہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کی طرف چل پڑا ہے. پھر کہتے ہیں کرونا آ گیا، پھر کہتے ہیں جناب بیماری آ گئی، پھر کہتے ہیں فصل پکی، بارشیں شروع ہو گئی. کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کی قائم کردہ حدوں کی حفاظت تو شروع کر دے، میرا پروردگار کرونا بھی واپس بلا لے گا، میرا پروردگار عذاب بھی بند کر دے گا، آسمانوں سے رحمتوں برکتوں بخششوں کے دروازے کھول دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.